آج لوگوں کے پاس الفاظ ہیں جن کو وہ بے تکان دہرا رہے ہیں، مگر ایک وقت آنے والا ہے جبکہ ان کے الفاظ چھن چکے ہوں گے۔ وہاں کوئی سننے والا نہ ہوگا جو ان کی باتوں کو سنے، کوئی پریس نہ ہوگا جو ان کی چیزوں کو چھاپے، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو فضا میں بکھیرے۔ ان کی خوش خیالیوں کا محل گر چکا ہوگا، وہ حسرت اور مایوسی کے عالم میں چاروں طرف دیکھیں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ آدمی اگر صرف موت کو یاد کرے تو اس کے لیے وہ تمام چیزیں بالکل بے حقیقت ہو جائیں جن کی خاطر وہ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے اور اپنے لیے جہنم کی آگ میں جلنے کا خطرہ مول لے لیتا ہے۔ جس مال کو آدمی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے وہ اس کو برت نہیں پاتا کہ موت آ جاتی ہے اور اس کو اس کے کمائے ہوئے مال سے جدا کر دیتی ہے۔ اگر آدمی اس حقیقت کو یاد رکھے تو وہ مال کے پیچھے اپنے آپ کو دیوانہ نہ بنائے۔ آدمی کو کسی سے شکایت ہوتی ہے، وہ اس کو مٹانے میں لگ جاتا ہے، مگر ابھی وہ اپنے تخریبی منصوبے کو پورا نہیں کر پاتا کہ موت اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ حقیقت آدمی کے ذہن میں تازہ ہو تو وہ کبھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، کبھی کسی کو بے عزت کرنے کا منصوبہ نہ بنائے۔ ایسا گھر جو کل کے دن جل جانے والا ہو اس کو کوئی نہیں خریدتا، ایسا شہر جو اگلے لمحے بھونچال کی زد میں آنے والا ہو اس میں کوئی آباد نہیں ہوتا۔ مگر عجیب بات ہے کہ موت کے عظیم تر بھونچال کے معاملے میں ہر آدمی یہی غلطی کر رہا ہے۔ موت ایک قسم کی گرفتاری ہے۔ موت وہ دن ہے جبکہ فرشتے کسی آدمی کو پکڑ کر اس کے مالک کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ گرفتاری کا یہ دن ہر شخص کی طرف تیزی سے دوڑا چلا آ رہا ہے، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کی گرفتاری کو تو خوب جانتے ہیں مگر خود اپنی گرفتاری کی انہیں خبر نہیں۔ وہ دوسروں کے پکڑے جانے کا بہت چرچا کرتے ہیں مگر اپنے لیے آنے والے اس دن کو یاد نہیں کرتے جبکہ خدا کے فرشتے بے رحمی کے ساتھ انہیں پکڑ کر مالک کائنات کی عدالت میں پہنچا دیں گے۔ آدمی دوسروں کی کمیوں کو جاننے کا ماہر بنا ہوا ہے، حالانکہ جاننے والا وہ ہے جو اپنی کمیوں کو جانتا ہو۔ آدمی لفظی جواب دے کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے، حالانکہ محفوظ وہ ہے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے۔ خدا کی گرفتاری کا دن تمام ہولناک دنوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ اس کا اگر واقعی احساس ہو جائے تو آدمی کی پوری زندگی بدل جائے، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے عالم میں پہنچ جائے، وہ خدائی انصاف کے اس ترازو پر آج ہی اپنے آپ کو کھڑا کر لے جس پر دوسرے لوگ مرنے کے بعد کھڑے کیے جانے والے ہیں۔ آدمی اگر خدا کی پکڑ سے ڈرتا ہو تو ہر گرفتاری کو وہ اپنی گرفتاری سمجھے۔ دوسرے کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگتی ہوئی دیکھے تو اس کو ایسا محسوس ہو گیا خود اس کو باندھ کر کائنات کی عدالت میں لے جایا جا رہا ہے۔ ہر آدمی کا ایک آخری وقت مقرر ہے، کسی پر سوتے ہوئے وہ وقت آ جاتا ہے، کوئی راہ چلتے پکڑ لیا جاتا ہے اور کوئی بستر پر بیمار ہو کر مرتا ہے۔ یہ وقت بہرحال ہر ایک پر آنا ہے، خواہ وہ ایک صورت میں آئے یا دوسری صورت میں۔ موت کا یہ واقعہ بھی کیسا عجیب ہے۔ ایک جیتی جاگتی زندگی اچانک بجھ جاتی ہے، ایک ہنستا ہوا چہرہ لمحہ بھر میں اس طرح ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ مٹی سے بھی زیادہ بے قیمت تھا۔ حوصلوں اور تمناؤں سے بھری ہوئی ایک روح دفتن اس طرح منظر عام سے ہٹا دی جاتی ہے جیسے اس کے حوصلوں اور تمناؤں کی کوئی حقیقت ہی نہ تھی۔
زندگی کس قدر بامعنی ہے، مگر اس کا انجام اس کو کس قدر بے معنی بنا دیتا ہے۔ آدمی بظاہر کتنا آزاد ہے، مگر موت کے سامنے وہ کتنا مجبور نظر آتا ہے۔ انسان اپنی خواہشوں اور تمناؤں کو کتنا زیادہ عزیز رکھتا ہے، مگر قدرت کا فیصلہ اس کی خواہشوں اور تمناؤں کو کتنی بے رحمی کے ساتھ کچل دیتا ہے۔ آدمی اگر صرف اپنی موت کو یاد رکھے تو وہ کبھی سرکشی نہ کرے۔ بہتر زندگی کا واحد راز یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی حد کے اندر رہنے پر راضی ہو جائے، اور موت بلا شبہ اس حقیقت کی سب سے بڑی معلم ہے۔ موت آدمی کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جبکہ وہ خود سب سے زیادہ حقیر ہوگا۔ موت آدمی کو یاد دلاتی ہے کہ وہ کسی کو نہ دبائے، کیونکہ بہت جلد وہ خود ہزاروں من مٹی کے نیچے دبا ہوا ہوگا۔